السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المجیب اللہ پاک کا یہ نام بہت مبارک ہے۔ المجیب قبول کرنے والا، جواب دینے والا۔ انشاءاللہ آج ہم المجیب کے بارے میں بیان فرمائیں گے۔ اللہ پاک کی صفت میں سے ہے اور ہم سبھی اللہ کے محتاج ہیں۔ اسی سے ہم مانگتے ہیں اور وہی دینے والا ہے اور وہی دیتا ہے۔ ضرورت مندوں کو، ہر کسی کو، یعنی اپنی سبھی مخلوق کو وہی عطا فرماتا ہے۔ ہمیں اللہ کے سامنے ہی ہم سب کو بار بار اپنے ہاتھوں کو پھیلانا چاہیے، اسی سے ہمیں فریاد کرنا چاہیے، اسی کو بار بار پکارنا چاہیے۔ وہی دل کا حال جانتا ہے اور وہی دلوں کو جاننے والا ہے اور بالکل سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے۔ سب کی پکار کو وہی سنتا ہے اور وہی عطا فرماتا ہے بار بار۔ پھر وہی سننے والا ہے، بار بار اسے ہی پکارو، وہی عطا کرتا ہے، وہی سننے والا ہے، وہی دینے والا ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اس کی پکار کو جلد سنے۔ وہ بڑے غور سے سنتا ہے، دھیان سے سنتا ہے، توجہ رکھتا ہے۔ ہم بے قراری سے اسے پکارتے ہیں، اپنے دل کے حال کو بیان کرتے ہیں، اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ وہ سنتا ہے اور وہ قبول بھی کرتا ہے۔ سب کچھ دینے والا ہے، سب کچھ جاننے والا۔ جب ہم کسی کو پکارے، اگر کوئی بدلے میں جواب نہ دے تو ہمیں برا لگتا ہے نا، لیکن جب اللہ کو پکارو تو وہ فوراً سنتا ہے۔ کسی انسان کو پکارے اور وہ جواب نہیں دے تو لگتا ہے کہ اس کا جواب نہیں آیا۔ جب جواب نہیں آتا ہے تو اندر ہی اندر انسان کو ایک بے چینی ہوتی ہے، یا تو وہ تصور کرتا ہے کچھ بات ذہن میں لاتا ہے، یا تو لیکن اللہ پاک کو جب پکارو تو وہ جواب بھی دیتا ہے اور وہ قبول فرماتا ہے، اور سکون ہوتا ہے کہ اللہ کوئی نہیں لیکن اللہ ہے۔ ایسے ہی انسانی مخلوق میں سے اگر انسان کو پکارو اور جب وہ سنتا ہے تو دل کو اطمینان ہوتا ہے۔ کہتا ہے، کسی سے اپنی بات کرتا ہے، وہ بڑے غور فکر سے انسان کی بات سن لیتا ہے تو انسان کو خوشی ہو جاتی ہے۔ اور جب اللہ کو پکارو تو وہ فوراً قبول فرماتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کی ایک حاجت خالی نہیں جانے دیتا، وہ ساری حاجتوں کو قبول فرماتا ہے۔ یقین ہونا چاہیے ہماری دعاؤں میں کہ ہم اپنے رب کو بار بار پکار رہے ہیں۔ یقین سے مانگنے پر تم بس اپنے رب کو پکارو، وہ راستے بنانے والا ہے، وہی راستے اور وہی مکمل طریقے سے عطا کرنے والا ہے۔ تم بس دعا مانگتے رہو، بے شک وہی سنتا ہے اور وہی دیتا ہے، نہ کوئی اس کے سوا سننے والا۔ اللہ ہی سنتا ہے، جب کوئی نہیں سنتا اللہ تھام ہی لیتا ہے، جب کوئی اور نہیں سنبھالتا تو وہ رب ہے، وہ رحیم ہے، وہ سنبھال ہی لیتا ہے، وہ قریب کر لیتا ہے۔ چاہے ساری دنیا تمہیں مایوس کر رہی ہو، تمہیں دور کر رہی ہو، تمہیں نظر انداز کر رہی ہو، تم سے نہ ملنا منظور کر رہی ہو، لیکن اللہ ہے، تمہیں ہر وقت تم سے ملنا پسند کرتا ہے، تم سے بات کرنا پسند فرماتا ہے۔ وہ غیب سے مدد فرما دیتا ہے، وہ وسیلے بنا دیتا ہے، وہی ہے دینے والا، بے شک اور وہی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تمہارے لیے غیب سے وسیلے بناتا ہے۔ ان ربی سمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعا کو سننے والا ہے۔ کسی سے بات کرو اور وہ جواب نہ دے تو برا محسوس ہوتا ہے، اس کی ساری باتوں کو چھوڑ دو۔ یاد رکھیں، اللہ کو پکارو، وہ سب کچھ دیتا ہے۔ بے شک اگر تمہارے لیے دل میں کوئی دعا ہے تو اللہ کے سامنے مانگو، اس سے بیان کرو۔ انشاءاللہ پورا مکمل طور پہ اللہ پاک کی طرف توکل کر کے اس سے مانگو، انشاءاللہ وہ ساری دعائیں قبول فرمائے گا جو تم نے اپنے رب سے مانگی ہو، اس کے سامنے رکھ دی ہو، کیونکہ وہی بہتر سے بہتر عطا فرماتا ہے، بے شک، اور وہ سنتا ہے اپنے بندے کی پکار کو اور وہی قبول کرنے والا ہے۔ وہی المجیب ہے، وہی سننے والا ہے اور وہی قبول کرتا ہے۔
اس کے راستے آسان ہیں، اس کی طرف چلے آؤ، اسی کی طرف جھکو۔ بے شک ہم اس کی طرف جاتے وہ ہمیں کھینچتا ہے اپنی طرف، مکمل طور پہ وہ اپنی طرف کر لیتے ہیں۔ وہ اپنے خاص بندے کو عطا کرتا ہے کہ میرا خاص بندہ، یعنی کہ مجھ سے اجابت خاص ہوتی ہے نا، اپنے خاص بندے کی اجابت خاص ہوتی ہے، تو اسے خاموشی طور پر بھی جو اس کی دعائیں ہوتی ہے اللہ پاک اسے قبول کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ اس طریقے سے اسے عطا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اس کی دعا کو قبول کر رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ بے شک دینے والا ہے، وہ عطا کرتا ہی ہے۔ بس اتنا ہے، کچھ دعائیں صبر کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں کرنی ہوتی ہے، اور کچھ دعائیں خاموشی سے۔ بے شک اللہ خاموش دلوں کو بھی سنتا ہے، یعنی کہ جو دل خاموش ہو جاتے ہیں اللہ پاک اسے بھی سنتا ہے، ان کی بھی پکار کو وہ سنتا ہے، کیونکہ وہ اپنے بندے کی کیفیت کو جانتا ہے کہ میرا بندہ کون سی کیفیت سے مجھ سے مانگ رہا ہے، اس کا کیا ارادہ ہے، کس نیت سے وہ مجھ سے مانگنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ سے گفتگو ہوتی ہو، اللہ سے جب ہم لوگ اجابہ کرتے ہیں، یعنی کہ ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سے جب ہماری گفتگو ہوتی ہے تو اللہ بھی ہم سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ ہماری باتوں کو قبول کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف جانا ہے، بے شک وہی دیتا ہے۔ انما یسری یسرا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ بے شک اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اگر مشکل ہے تو انشاءاللہ آسانی بھی ہوں گی، اور اللہ ہی راستے کھولتے ہیں، وہی راستہ کھولنے والا ہے، شدید وہی دینے والا ہے، اور اس کی ذات پاک ہے۔ مانگو جو تمہیں مانگنا ہے۔ اب اللہ نے کہہ دیا ہے مانگو تم مجھ سے جو مانگنا چاہتے ہو۔ اگر دعاؤں میں اگر ہمارے بہت طریقے سے، یعنی کسی کی مشکلات ہے، دکھ ہے، پریشانی ہے، بیماری کے سبب وہ مانگ رہے ہیں، تو اللہ پاک بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ اللہ کریم، کئی لوگوں کی ایسی دعائیں ہوتی ہے کہ اللہ پاک تو میری دعا نہیں سن رہے کہ، تو ایسے طور سے نہ مانگے، یعنی کہ اللہ پہ مکمل یقین کر کے مانگے، کچے عقیدے سے اللہ سے نہ مانگے، مکمل پکا یقین اور عقیدے کے ساتھ اللہ سے مانگے، انشاءاللہ اللہ ضرور عطا کرتے ہیں۔ وہی عطا کرنے والا ہے اور وہی عطا فرماتا ہے۔ بے شک تمہارا رب کریم ہے اور تم پر مہربان ہے، اس نے ہر وقت مہربانیاں کیا ہے۔ اللہ کریم کہتا ہے اے میرے بندے، میرے سوا ہے تجھے کوئی اور دینے والا؟ تو مجھے پکار، میں تجھے عطا کروں گا۔ بے شک وہی عطا کرتا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بے شک ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کرو۔ غم کریں گے تو اللہ انسان کچا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ پر یقین کرنے کے بعد جب مکمل طریقے سے بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے، اکیلے تنہائی میں وہ روتا ہے، اور اس کے جب آنسو گرتے ہیں، شدید اس کا دل ٹوٹا ہوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں وہ روتا ہے، تو اللہ اسے سنتا بھی ہے اور کہتا ہے کہ تو غم نہ کر، اور انشاءاللہ اللہ اسے وہ چیز عطا کرتا ہے۔ اللہ چاہے جب چاہے جسے جو عطا کر دے، وہ بڑے غور سے سنتا ہے۔ ہم سب یعنی کہ ہم اللہ سے بات کرتے ہیں اکیلے میں، یعنی کہ تنہائی سے اللہ سے گفتگو ہوتی ہے کہ اللہ آج میں نے ایسا کیا، اللہ آج میں نے ویسا کیا، کہ نہیں کوئی تو اپنی پکار اللہ سے کرتا ہے، یعنی کہ دن بھر میں اٹھتے بیٹھتے سوتے وقت تو اس کی پکار اللہ کی طرف جاتی ہے، تو اللہ بھی اس کی پکار کو قبول فرماتا ہے نا، اسے اجابہ ہوتے رہتا ہے، اللہ کا صبح شام اسے اجابہ ہوتا ہے، اور وہ اس کی گفتگو سے اس کے ساتھ اس کا کنیکشن اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک بات یعنی کہ اللہ سے شیئر کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ آج ایسا، اللہ ویسا، تو اللہ بھی اس کی ساری فریادوں کو سنتا ہے اور وہ جواب بھی دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے اپنے بندے سے کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ تو المجیب کا معنی ہے دعا قبول کرنے والا، بہت زیادہ سننے والا۔ اکثر ہم جب کبھی ایسا دیکھتے ہیں کہ جب کبھی کسی کو اپنی دل کی بات یا کوئی خاص بات کہو تو ان کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ کے پاس ہر بار وقت ہوتا ہے اور وہ ساری پکاروں کو سنتا ہے۔ وہی تو پکار کو سننے والا اور قبول کرنے والا المجیب، وہ ہر وقت اپنے بندے کے لیے قبول کرتا ہے اور ہمیشہ راضی ہوتا ہے، سننے والا ہوتا ہے، جواب بھی دینے والا ہوتا ہے،
اور سبھی انسانی یعنی کہ جتنی بھی انسانی مخلوقات ہیں سبھی اللہ کے محتاج ہے، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اسی کے سامنے فریاد کرتے ہیں، اور وہی اللہ پاک ہے جو ساری فریادوں کو سن لیتا ہے، بے شک وہی سننے والا ہے۔ اللہ پاک پھر فرماتے ہیں کہ تیری فریاد کوئی اور نہیں سن سکتا، بے شک اللہ کے سوا کوئی اور سن ہی نہیں سکتا۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرَدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور بہترین وارث تو ہی ہے۔ بے شک اللہ ہی ہے جو بہترین ہے، اللہ کی مدد سب سے بڑی ہے اور اس سے بڑی کسی اور کی مدد ہرگز نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہی راستے بناتا ہے اور وہی راستہ دکھاتا ہے، بے شک اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہی سب کچھ عطا کرتا ہے۔ اپنے بندے کی ساری بات یعنی کہ دعاؤں میں جب ہم اللہ سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ساری باتوں کو ہمارے اپنے پاس رکھ رہا ہوتا ہے، اور ساری دعا کئی دفعہ ایسی دعا ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہماری دعا کو قبول بھی کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ نے ہماری دعا کو قبول کیا یا نہیں کیا، ہم نہیں جانتے، لیکن کئی ایسی دعائیں ہیں جو قبول ہو جاتی ہے، کئی دعائیں ایسی ہوتی جو بلا ٹل جاتی ہے، کئی چیزیں ایسی جو مشکلیں آسان ہو جاتی ہے، کئی دعائیں ایسی جو آخرت کے لیے ہوتی ہے، کئی دعائیں ایسی ہوتی جو اللہ پاک قبول کر لیتے ہیں لیکن اس کے لیے وقت دیتے ہیں، یعنی کہ اس کا وقت نہیں مقرر ہوتا ہے تو وہ اپنے وقت پہ یعنی کہ اپنے مقرر وقت پر ہی وہ ہوتی ہے اور ہمیں اس کا پھر پتہ لگتا ہے۔ اللہ ہی سنتا ہے، ہمارے لیے ایسی ہستی کی ضرورت ہے جو ہم سنیں، یعنی کہ ہم کسی کو سنیں اور کوئی ہمیں سنے، کوئی ہمیں سنائے اور ہم اسے سنیں، تو اکیلا صرف اور صرف اللہ ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کو سنائیں، اور اللہ بھی چاہتا ہے کہ میں اپنے بندے کا سنوں۔ کہیں نہ کہیں بار ایسی دفعہ ہوتی ہے کہ مشکل ہو جاتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو پریشانی کے سبب ہم لوگ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اپنی دنیاوی چیزوں میں ہوتا ہے تو وہ اللہ سے دور ہوتا ہے، لیکن مشکل آتی ہے تو وہ سیدھا اللہ کی طرف دوڑتا ہے، پھر وہ اللہ کی طرف دوڑتا ہے اور اللہ کو پکارتا ہے، تو اللہ کو پکارنے والے بہت پسند ہے کہ نہیں فلاں بندہ کہ میرا بندہ مجھ سے پکار رہا ہے اور وہی دینے والا ہے، بے شک اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ اللہ بار بار کہہ رہا ہے کہ میری طرف چلے آؤ، لیکن بندہ جب اپنے کاموں میں لگا ہوتا ہے تو اس کی طرف نہیں آتا، لیکن جیسے اس کی طرف پریشانی آتی ہے تو فوراً اللہ کی طرف